بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کیا ہے، اسپیشل ایجوکیشن کیا ہے، نیز یہ کہ اسپیشل ایجوکیشن اور اسلام کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اسلام یہ ہے کہ اسلام خود یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر اسلام کے مقابلے میں کوئی اعمال کرتا ہے یا اسلام کے مقابلے میں کوئی مذہب اپنایا جاتا ہے تو اس کی مثال راکھ کے ڈھیر کی سی ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور اتنا بڑا دعویٰ تب کیا جاتا ہے جب اس کے لیے کوئی خاص دلیل بھی موجود ہوتی ہے، اور اسلام کے پاس دلیل ہے کہ جو قوانین اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں تم اس کے مقابلے میں کوئی نیا قانون لے کر آؤ اور کوئی نیا ضابطہ حیات لے کر آؤ۔ جیسے کہ کفار مکہ اکثر اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ قرآن پاک خدا نخواستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے یا وہ خود اس کے راوی ہیں، تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، مگر کوئی بھی کافر قرآن پاک کی جیسی ایک صورت بھی بنا کر نہیں لے کر آ سکا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور بدھ مت، عیسائیت، یہودیت، کافر تمام اس کے مقابلے میں شکست کھا گئے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام کیا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کا کیا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا کیا طریقہ ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر گزاری کا کیا طریقہ ہے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 بنیادی اصولوں کو بیان فرما دیا کہ ایمان کہ مرتے دم تک ایمان کو قائم رکھا جائے، نیز یہ کہ مرنے پر کلمہ شہادت نصیب ہو، نماز 5 وقت کی ادا کی جائے، زکوٰۃ، روزہ اور حج جو کہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اور اسلام میں مسلمانوں کے لیے 30 روزے رکھنے رمضان شریف کے مہینے میں فرض ہیں۔ نیز یہ کہ اب ہم یہ بات کریں گے کہ اسپیشل ایجوکیشن کیا ہے۔ اسپیشل ایجوکیشن سے مراد یہ کہ خصوصی تعلیم جو کہ خصوصی افراد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ ایک شاعر نے کہا ہے، اے خاک کے پتلے تجھے ادراک نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے تجھ میں فقط خاک نہیں ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے یا کسی جسمانی معذوری یا کسی بصارتی کمزوری یا سماعتی کمزوری کے ساتھ، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں جو انسان کو اپنی معذوری کے ساتھ برداشت کرنا ہوتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ اور اس طرح سے اب ہم یہ تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسپیشل ایجوکیشن کے بارے میں، اور یہ کہ اسپیشل ایجوکیشن میں مثال کے طور پر ایک بچہ سنتا نہیں ہے تو یہ اس کی ضرورت ہے کہ اس کی سماعت کے مطابق اسے آلہ فراہم کیا جائے، اور اس طرح سے اگر کوئی اسپیشل بچہ بصارت سے محروم ہے تو اس کو بریل یا پھر ویژول ایڈز دی جائیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے سماجی نفسیاتی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ اسپیشل ایجوکیشن کو پڑھانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بچے اس قابل ہو سکیں کہ وہ معاشرے کے اندر جا کر ضم ہو سکیں، معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر وہ مشکلات کا شکار نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ طرح طرح کی ہے، جس میں کہ کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، لمبے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، پتلے بھی ہیں اور موٹے بھی ہیں، کچھ سننے والے بھی ہیں، کچھ سننے والے نہیں ہیں، کچھ دیکھنے والے ہیں، کچھ دیکھنے والے نہیں ہیں، اور یہ تنوع اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اور یہ کہ انسانیت کی بات بھی اسی ضمن میں آتی ہے کہ سارے انسان اس کے اندر آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس انسان میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو یہ ہم خالق کی تخلیق کو برا کہتے ہیں کہ یہ اس بندے یا اس اسپیشل پرسن کو ہم برا نہیں کہتے، بلکہ اس کے بنانے والے کو ہم برا کہتے ہیں
کہ ایک اسپیشل بندہ ایک تصویر ہے، لیکن اس کو بنانے والا ایک مصور ہے جو کہ خدا ہے۔ اگر خدا نے اس کی نظر کے لیے آنکھیں نہیں بنائیں، یا اس کو کان نہیں دیے، یا اس کو پیر نہیں دیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت ہے، لیکن ہم اس میں خدا تعالیٰ کو ہی برا کہیں گے اگر ہم کسی خاص خصوصی فرد کی توہین کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور یہ نہیں کہا گیا کہ انسان میں یہ تمام خصوصیات ہوں گی تو ہی وہ اشرف المخلوقات ہوگا، بلکہ ہر انسان کی عزت لازمی ہے۔ اور یہ کہ معاشرے میں اس چیز کی کمی پائی جاتی ہے کہ انسان میں اگر کوئی کمی یا کوئی ڈسیبلٹی ہے تو انسان کا مذاق اڑایا جائے یا اس کی توہین کی جائے۔ اس کے 3 بنیادی چیزیں دیکھنی چاہیے اسپیشل ایجوکیشن میں کہ کسی بھی خصوصی فرد کو حقارت کی نظر سے دیکھا نہ جائے۔ اگر کوئی اس میں کمی ہے یا خامی ہے یا کوئی بیماری آ گئی ہے تو اس کا علاج کرنے کی کوشش کی جائے، اور کلاسیفیکیشن انسان کی صرف ایک ہی بنیاد پر ہو سکتی ہے جو کہ تقویٰ ہے۔ اس کے علاوہ تمام کو رد کر دیا گیا ہے، اور اس کا تعلق خدا تعالیٰ کی ذات سے ہے کہ عربی کو عجمی پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں، بلکہ سب کی عزت کا باعث تقویٰ ہے۔ کیا آپ غریب ہیں، امیر ہیں، لیکن تقویٰ کو ناپنے کا آلہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور یہ کہ مساوات، ہر انسان کو عزت دینی چاہیے۔ بس بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ ایسا نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور یہ کہ کبھی ہم اپنے خصوصی بچوں کو دوسرے بچوں سے کم تر نہ سمجھیں۔ اگر ایک بچہ سن نہیں سکتا، یا ایک بچہ دیکھ نہیں سکتا، یا ایک بچہ ذہنی معذور ہے، تو اس کو ہم اپنے باقی بچوں کی نسبت کم تر نہ سمجھیں، بلکہ تمام بچوں کو ہی برابر کی توجہ دی جائے۔ اور یہ کہ پاکستان میں اگر ریشو دیکھا جائے تو اگر 100 بچے خصوصی تعلیم چاہتے ہیں تو ان میں سے صرف 5% بچے اسکولوں میں داخل کیے جاتے ہیں، جبکہ بنیادی طور پر تمام کو ہی تعلیم کا حق ہے، لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، یا پھر والدین کی عدم توجہی کی وجہ سے، یا پھر معاشرے کے اندر پائی جانے والی حقارت آمیز سوچ کی وجہ سے تمام بچوں کو اسکول میں داخل نہیں کیا جاتا، بلکہ اکثر کو ہی گھروں میں قید کر کے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ معاشرے میں گھل مل نہ پائیں، جو کہ ایک غلط سوچ ہے اور اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اسلام میں تعلیم پر چھوٹ نہیں دی گئی ہے، ہر ایک کے لیے ہی علم حاصل کرنا ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو، نیز یہ فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ تعلیم انسان کا زیور ہے، تعلیم انسان کی ایک ایسی دولت ہے جسے کہ کوئی چرا نہیں سکتا۔ نیز یہ کہ تعلیم انسان میں شعور پیدا کرتی ہے، اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرتی ہے۔ اس لیے خصوصی بچوں کو بھی عام اسکولوں میں پڑھانا ضروری ہے تاکہ وہ زیادہ چیزوں کو سیکھ سکیں۔ اگر ایک استاد کلاس میں بچوں کو پڑھاتا ہے اور کلاس میں بچوں کا آپس میں انٹریکشن نہیں ہے، یا کلاس میں بچے ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے، تو وہ اتنا نہیں سیکھ سکیں گے جتنا کہ وہ آپس میں گفتگو کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں۔ اگر ٹیچر عدم موجود ہو تب بھی طالب علم آپس میں ہی بات کر کے کافی کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ مسجدوں میں آج کل نابینا عالم ہیں جنہوں نے کہ قرآن پاک حفظ کر رکھا ہے، اگرچہ وہاں پہ بریل سسٹم موجود نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی ایڈز ہوتی ہیں، لیکن صرف استادوں کی توجہ کی وجہ سے ہی، اور یہ کہ طالب علموں کی لگن کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر پاتے ہیں۔ اور یہ کہ پاکستان میں تقریباً
300 ادارے ہیں اسپیشل ایجوکیشن کے، جن میں سے 250 صرف پنجاب میں ہی ہیں، اور باقی ملک کے صوبوں میں زیادہ خصوصی تعلیم کے ادارے ہی موجود نہیں۔ اور یہ کہ بچے کو یا خصوصی فرد کو الگ تھلگ کرنا اسپیشل ایجوکیشن کا مقصد نہیں ہے کہ بچوں کو آئسولیٹ کر دیا جائے یا ان کو دیگر بچوں سے گھلنے ملنے کا موقع نہ دیا جائے، تو یہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ ہر انسان کو ہی دوسرے انسان کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے خوشی ہو، چاہے غم ہو، چاہے کوئی تقریبات ہوں، یا چاہے آپ نے کوئی بات اپنی ڈسکس کرنی ہو۔ یہ کہ انسان بات کرنے سے اپنی سوچ دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ نیز یہ کہ انسان کو ہر لمحے ہی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی انسان اچھا سوچتا ہے، کبھی برا سوچتا ہے، لیکن اسے دوسروں کے ساتھ تبادلہ خیالات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پھر اس وجہ سے ہی اگر ہم خصوصی افراد کو معاشرے سے الگ تھلگ کر دیتے ہیں تو وہ معاشرے کا حصہ نہیں بن پاتے اور اس میں ضم نہیں ہو پاتے۔ اور یہ کہ اسکولوں میں ایسا نظام بنایا جاتا ہے جس کے ذریعے کہ خصوصی افراد کی تعلیم کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔